اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں رابعہ کلیم ہمارے پروگرام ایٹرنل لیسنز ڈیلنگز آف دا پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام کے سلسلے کا آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ ناظرین، یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں اور اپنے احوال میں ہر اعتبار سے مومنین کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کوئی بھی عمل ناظرین کب حسین بنتا ہے؟ جب وہ کامل درجے پر ہو اور دوسروں کے رویے کا محتاج نہ ہو۔ جیسا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دولت مند ہے تو وہ مکہ کے تاجر کو دیکھے، اگر کوئی غریب ہے تو وہ شیب ابی طالب کے قیدی کو دیکھے، وہ مدینہ کے مہمان کو دیکھے، اگر کوئی بادشاہ ہے تو مدینہ کے ریاست کے سلطان کا حال پڑھے، اگر کوئی رعایا ہے تو قریش کے محکوم کے حال کو دیکھے، کوئی فاتح ہے تو بدر کے فاتح کو دیکھے، کوئی شکست کھائے ہے تو معرکہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی کو دیکھے۔ اسی طرح اگر کوئی استاد یا معلم ہے تو اصحاب صفہ کے معلم کو دیکھے، اور اسی طرح کوئی واعظ ہے یا نصیحت کرنے والا ہے تو مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہونے والے واعظ اور نصیحت کرنے والے کی نصیحتوں کو سنیں۔ اسی طرح کوئی تنہا ہے، کمزور ہے، بے بسی کا عالم ہے تو مکہ میں نبی کا صبر اور اللہ پر توکل دیکھے۔ اسی طرح کوئی قاضی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو دیکھے، اور اسی طرح کوئی شوہر ہے تو حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کے شوہر کو دیکھے۔ اسی طرح اولاد والے ہیں تو فاطمہ کے والد اور حسن اور حسین کی نانا کی محبت کو دیکھے، اور اگر کوئی فاقہ کشی کی حالت میں ہے تو خندق کھودنے کے دوران آپ کا صبر اور ہمت دیکھے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، جو ہمارے لیے ہر لحاظ سے نمونہ ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریحہ میلہ۔ میں چاہوں گی کہ وہ اس موضوع پہ کچھ مزید روشنی ڈالیں کہ اسوہ حسنہ سے کیا مراد ہے، اور آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی کیا ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے جتنی صحابہ کرام کو تھی۔ جزاک اللہ خیر رابعہ، آپ نے بہت اچھا اسوہ حسنہ کو ایکسپلین کیا کہ کامل نمونہ، بہترین نمونہ، اور وہ ہستی جس کی اقتداء کی جائے، وہ ہستی جس کی اتباع کی جائے، اور ایک آپ کو انسان، ایک آپ کو ہستی چاہیے ہی ہوتی ہے۔ انسان کی نیچر اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائی ہے کہ جب تک وہ کسی سے انسپائر نہیں ہوتا اس وقت تک وہ کوئی بلند اپنے نہ کوئی مقاصد رکھ سکتا ہے، نہ اس کے کوئی خیالات اتنے بلند ہوتے ہیں، جب تک کہ اس کا کوئی اس نے ایک اپنے ذہن میں ایک معیار سیٹ نہ کیا ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز معیار پیش کیا ہے۔ اس سے یہاں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن بلندیوں پر، اخلاق کے کن لیولز پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بالکل ہمیں، میں تو بلکہ یہ کہوں گی کہ مور سو ہمیں آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی ضرورت ہے، جو ہماری زندگیوں میں تیزی آ چکی ہے، یا جتنے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے نا کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا چلا جائے گا، مفہوم ہے حدیث کا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو فتنے تو اب آئیں گے،
تو اس میں جو اسوہ حسنہ ہے اس کی اتباع ہماری زندگیوں کو ریگولیٹ کرتی ہے، ہماری زندگیوں کی تیزیوں کو اپنے ایک سکون میں لاتی ہے، ٹھہراؤ میں لے کر آتی ہے۔ میں یہاں پر ایک دو چیزوں کا خصوصاً ذکر کروں گی، انشاءاللہ آگے جیسے جیسے ہم بڑھیں گے اپنے پروگرامز میں، انشاءاللہ روزانہ ملاقات ہوگی، تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو گریٹیٹیوڈ، شکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ میں کسی نیوٹریشنسٹ کا ایک لیکچر سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ دو ایسے ایموشنز ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹیو، کہ جو ہماری مینٹل ہیلتھ اور ہماری فزیکل ہیلتھ، ہماری ڈائجیشن، ہمارے بلڈ پریشر، ہماری کئی قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو پازیٹیولی اثر انداز ہونے والا ایموشن ہے نا، وہ ہے گریٹیٹیوڈ۔ اسٹرانگسٹ وہ کہتی ہیں کہ وہ ہے شکر، کہ آپ شکر کرتے ہیں یا نہیں۔ تو ہم عموماً اسوہ حسنہ کو جب فالو کرنے کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم صرف ریچولسٹک بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے ہر کام شروع کرتے تھے وغیرہ، یعنی ایک فزیکل ٹینجیبل ریچولسٹک جو اتباع ہے نا، ہم اس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، گو کہ ظاہریت والے، گو کہ وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، وہ ان امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف یہ جو روحانی ایسپیکٹ ہے اور یہ جو سوچ کا انداز ہے یا اپنے نظریات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو ہارمنی میں لے کر آنا، اس پر ہماری توجہ اتنی نہیں ہوتی۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ گریٹیٹیوڈ اگر سب سے اسٹرانگسٹ ایسا ایموشن ہے کہ وہ ہماری مینٹل ویل بینگ پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے اسٹمک پہ جا کے اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے ہارٹ پہ، ہمارے مائنڈ پہ، برین پہ، ہر چیز پہ اثر انداز ہوتا ہے، تو ہمیں پھر شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے نا۔ تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے آئے گا۔ اور آپ کے ساتھ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، یہ تو ہمیں صبح شام کے اذکار میں رضیت باللہ جو سکھا دیا گیا، رضیت باللہ، بالکل، وہ تو پھر شکر کی ہر چیز کو کور کر لیتا ہے، شکر کی ہر چیز کو کور کرتا ہے، بالکل۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے دیکھو، اپنے، اور پھر آپ کو سیلف پٹی نہیں آتی۔ جو سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں ان کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو کچھ ساری قابلیتیں اور ساری نعمتیں ہونے کے باوجود ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی ایک محرومی جو ہے اس کو ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ کوئی عجب معاملہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے پھر وہ ایک رات کا معاملہ بتایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی اور آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں ایگزرٹ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہاں شکر کی بات ہے، کچھ بھی اور ہو سکتی تھی نا، اطاعت گزار بندہ، عبادت گزار، کچھ بھی اور ہو سکتا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے لفظ کا انتخاب کیا۔ تو ہمیں شکر کے طریقے، ایون تہجد جو ہے وہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے اور بہترین طریقہ ہے۔ اور دوسری جو چیز ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے نیگیٹیولی، وہ ہے فیئر، اندیشے، خوف، غم، ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا غم بنائے رکھنا، ہر وقت ڈرتے رہنا، ہر وقت یہ سوچتے رہنا کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آج گفتگو کس چیز کے اوپر ہوتی ہے؟ صرف وہ چیزیں جو آپ کو غم دلانے والی ہوتی ہیں، جو مثلاً مہنگائی ہے، یہ ہے، گرمی آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، ہم ہر وقت ایک کمپلیننگ اور فیئر کی کیفیت میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کتنی پہلی بات جو میں نے کی وہ عبادت کے حوالے سے کی، سوچ کے حوالے سے کی، اور خوف اور غم کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، تو کتنی خوبصورت یہ دعائیں ہیں۔ 8 چیزوں سے پناہ ہے اور ساری کی ساری آپ کو نیگیٹیولی اثر انداز ہوتی ہیں اگر آپ ان کو اپنے اوپر حاوی کریں گے تو، طاری کریں گے تو۔ وہ جو رنج و غم کی دعائیں ہیں اس کے بالکل، اندر ایسی ایک سے ایک خوبصورت ایک سے ایک، بالکل، رنج و غم کی دعائیں کسی وقت ہم اپنے آڈینس کو بتا بھی دیں گے انشاءاللہ، مثلاً اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور آگے اللہم رحمتک ارجو،
ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. آپ جب غم میں ہوتے ہیں تو آپ نفس کے ہی تو حوالے ہوئے بھی ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, وہی تو آپ کو حاوی ہو کے آپ کو اس چیز میں سے نکلنے ہی نہیں دے رہا ہوتا. بعض لوگ غم کے اندر سے نکلنا چاہ ہی نہیں رہے ہوتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جزاک اللہ آپ نے بہت اچھی دعا کی طرف, بہت خوبصورت دعا کی طرف آپ نے یاد دہانی کرائی کہ ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی میں اپنے نفس کے حوالے نہ ہوں, اور ورنہ تو یہ غم جو ہے شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے. غم جی بالکل غمگین کرتا ہے, وہ تب ہوتا ہے اہل ایمان کو غمگین کرتا ہے تاکہ یہ سست ہو جائیں, تاکہ یہ بستر پہ پڑ جائیں. آپ دیکھیں ڈپریشن کیا چیز ہے, اور آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ڈپریشن کے بارے میں ہم سنتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں, یعنی پروگرام کی بالکل ابتدا میں بس یہ دو چیزیں کہوں گی کہ ایک گریٹیٹیوڈ اور ایک فیئر سے بچنا, اندیشوں سے, انگزائٹی سے, نیگیٹو تھاٹ سے. یہ اصل میں ویسے اللہ تعالیٰ سے سوء ظن بھی تو ہے نا. اور ایسے لگتا ہے فریاپا جس طرح کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے جو فیئر کی بات کی, وہ تب ہمیں فیئر جاتے ہیں جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہر چیز ہمارے ہاتھ میں, جب ہمیں یہ تسلی ہو جائے گی کہ سب رب کرنے والا ہے. بالکل. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, تو اس کے بعد تو پھر ڈر ہی نہیں رہ جاتا, ڈر ہی نہیں رہ جاتا. اور اس کے لیے پھر یہ کہ ہم سمجھ کے جب یہ دعائیں مانگیں گے تو پھر وہ فیئر نکل جاتا ہے. بالکل. وہ سورہ حدید میں بھی آتا ہے نا کہ تم پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے اس دنیا میں یا تمہارے نفسوں میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے. وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پہ آسان ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے اس کی وجہ بتاتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو زیادہ, جو چیز چلی گئی اس کے پر افسوس نہ ہو. وہ بھی غم ہوتا ہے نا انسان. بالکل ایسے. تو بس یہ تقدیر پر ایمان جو ہے وہ بھی آپ کو فیئر سے بچاتا ہے. وہ جیسے عربوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ھذا شیء مکتوب, لکھی گئی تھی. بس وہ مکتوب کہ لکھی گئی تھی تو پھر آپ کو غم ہی نہیں رہتا کوئی. وہ ایون کوئی آپ کا برتن بھی ٹوٹ جائے گھر میں تو بھی وہ جو غم آتے ہیں, خواتین کو عموماً یہی غم ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے ایسے, تو وہ بھی نہیں پھر آتا کہ ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا تھا, اس کی زندگی ہی مکتوب. جی مکتوب. جی اچھا, ایک اور بات بتائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اسوہ یا دیگر انبیاء کا اسوہ بھی جو ہے, اور ان کا بھی جو طریقہ زندگی ہے وہ ہمارے لیے اتباع کے لائق تو ہے ہی. ڈیفینیٹلی اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر کیا. یہ بڑا اچھا سوال ہے اور اس کا جواب قرآن کے اندر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الانعام آیا 90 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ وہ لوگ ہیں, انبیاء کرام کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے, ان کی ہدایت کی بھی اقتداء کیجیے. تو میں آپ کو تھوڑی سی کچھ ایگزامپلز دے دیتی ہوں کہ انبیاء کرام کی کس طرح سے اقتداء اور کیوں اقتداء, اور قرآن حکیم میں ان کے بارے میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے جس کو ہم آج زندگیوں میں شامل بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں کانشیسلی بھی اس وقت یاد کرنا چاہیے. مثلاً ابراہیم علیہ السلام, ان کی دعا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. تو یہ اقتداء ہے, لیکن یہ اقتداء سوچ سمجھ کے ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کس جذبے کے ساتھ یہ دعا کی, اپنی اولاد کے لیے, اہل ایمان کے لیے, اور پورے دل سے, تو پورے یقین سے جب انسان اس طرح دعا کرتا ہے تو پھر قبولیت بھی ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد آیت 45 میں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. آپ ذکر کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا, دادا, باپ اور بیٹا. اور اولی الایدی والابصار, یعنی علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوت والے تھے اللہ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے میں, وہ قوت والے تھے. تو ان کی اقتداء کیجئے, ان کو یاد کیجئے, ان کی زندگیوں کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے. ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں یاد رہنی چاہیے. پھر اس میں ضمنی طور پر آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کی اقتداء تو ہے ہی ہے. جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہاجرہ علیہ السلام کی اقتداء سکھائی ہے اور ہم سے کروائی ہے, خواتین کے لیے کتنی بڑی مثال ہے. اور آپ دیکھیں مجھے بھی ریسنٹلی مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سعادت دی, میں عمرہ کیا, تو جب میں صحیح کر رہی تھی تو مجھے اس وقت اپنے آگے آگے کئی مرد حضرات جاتے نظر آ رہے تھے, دوڑ رہے تھے وہ گرین لائٹس کے اندر. تو مجھے اس وقت بھی اتنی اوور ویلمنگ فیلنگ تھی, اتنا او تھا, اتنا روب تھا اس ایک ہستی کا.
हाजरा अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या एक्सेप्टेंस दी है कि मर्दों को भी अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम भागो, चाहे तुम इस वक्त उस सिचुएशन में नहीं हो, जिस सिचुएशन में वो थी उसमें हम नहीं होते, हमारे लिए तो बड़ी आसानी है वो सही करने में, कितनी आसानियां कर दी गई हैं, लेकिन वो ऐसी एक्सेप्टेंस है कि हम सिर्फ वो रोल प्ले कर रहे होते हैं और हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और ऐसा ऑनर बख्शा एक खातून का बिल्कुल। जो तड़पना था अपनी औलाद के बिल्कुल लिए, बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल फीलिंग थी ना उसकी। तो अंबिया के साथ साथ हमें कुछ गैर नबी लोग भी जो है ना, उनकी भी इक्तदा का हमें पता चलता है। फिर इसी तरह से इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो तारीफ़ फरमाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में, वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंद रब्बिही मर्दिया, सूरह मरियम आया 55, कि वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। तो ये काबिल इक्तदा है कि अपने घर वालों की इंसान को फ़िक्र हो, और वो अल्लाह ताला के यहाँ एक पसंदीदा इंसान थे। अपनी इन क्वालिटीज़ की वजह से इंसान पसंदीदा बनता है। और ख़ास तौर पे यहाँ पर नमाज के हुक्म की को मेंशन किया गया उनका, कि वो नमाज के लिए कहते थे घर वालों को। बिल्कुल बिल्कुल, अपने बच्चों को नमाज का कहना, और हम बाज़-औक़ात बिला वजह की सिंपथी भी कर जाते हैं बच्चों के साथ, कभी फजर के लिए नहीं जगाएंगे, या उनको नींद आई है तो उनको इशा के लिए नहीं बार बार कहेंगे। ये एक बड़ी फाश गलती होती है पेरेंट्स के लिए। तो फिर हम इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, फिर नमाज पे हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल करते? बिल्कुल, तो नहीं करना चाहिए, और ये बड़ी फाश गलती होती है। आप बच्चे को जब आप बचपन में जब आप नमाज की आदत नहीं डाल रहे हैं ना इतने उसके साथ कंटिन्यूटी के साथ, तो बड़ा होके वो भी कोई पढ़ेगा और कोई छोड़ देगा। कंटिन्यूटी और इसके साथ मुझे लगता है कि अहमियत, बिल्कुल हर चीज़ बच्चे के लिए अहम हो जाती है, जो माँ बाप उसको अहम बताते हैं वो उसको अहम मानता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे उनकी मेंशन की गई है चीज़ कि वो नमाज का हुक्म, एक नबी की खूबी, इतने एक जलीलुल कदर नबी की जब अल्लाह ताला कोई खूबी बताने लगे हैं तो ये बताई है कि वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। ये नबियों वाला काम है और इतना अहम है, क्योंकि अंबियाए कराम तो अपने वक्त किसी गैर अहम काम में नहीं लगाते थे। और फिर अल्लाह ने मेंशन किया कुरान में। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम की तारीफ़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़काति। ये है जो हमारा करने का काम है कि हमने उन्हें इमाम बनाया और हमने उन्हें हिदायत दी, और हमने वही किए उनकी तरफ फ़िअलल खैरात, यानी उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने काम किए, जो नेक काम किए, वो अल्लाह ताला की डायरेक्ट गाइडेंस में किए हैं, इसलिए वो हमारे लिए हैं काबिल इक्तदा, इसलिए वो भी हमारे लिए उसवा हैं। और यहाँ पर फिर नमाज की इकामत और ज़कात की अदायगी, वकानू लना आबिदीन, और वो थे हमारी इबादत करने वाले, हमारे बंदे। फिर इसी तरह से हम दीगर अंबियाए कराम की बात मज़ीद अभी करते हैं। हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इबादत के हवाले से थोड़ी बात कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तहज्जुद पढ़ने का ख़ास तौर पर हुक्म दिया था, 5 नमाज़ों के अलावा। फरमाया वमिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा, कि और रात के वक्त आप तहज्जुद पढ़ें और ये आपके लिए ज़ायद है। नाफिलतन लक यानी आपके लिए ज़ायद है, और उम्मीद है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज करे। फिर इसी तरह से अंबियाए कराम की इबादत के अलावा हम इक्तदा करेंगे उनका ज़िक्र करने का तरीका और उनका अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाने का तरीका, जब वो दुआ करते थे अल्लाह ताला से, यानी अल्लाह ताला का ज़िक्र और दुआ करने का तरीका भी हम दीगर अंबियाए कराम से भी सीखेंगे। मसलन बीमारी में अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किस तरह दुआ की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, कि जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़ के रहम करने वाला है, ना कोई अनॉयंस, ना कोई इरिटेशन, ना कोई शिकवा अल्लाह ताला से, और 17 साल की इतनी शदीद बीमारी।
تو یہ ہے شکر گزاری، اور دراصل یہ ہے ہمارے پاس ایک اتنی خوبصورت مثال کہ بالکل آپ پازیٹیو ہوں اتنے بالکل سخت تکلیف بالکل میں بھی. جی اتنی سخت تکلیف میں بھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث بھی ملتی ہے نا کہ جو انسان اپنی بیماری میں صبر کرتا ہے اور واویلا اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی صحت لکھی ہوتی ہے نا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ صحت دیتے ہیں، اس کو پہلے گوشت سے بہتر گوشت، پہلے خون سے بہتر خون عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کو اور سٹرونگ کر کے تو صحت عطا فرماتے ہیں. تو جو ذکر ہے اور دعائیں ہیں اس میں ایک اور ہستی جن کی دعا ہم پڑھتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اسی جذبے کے ساتھ بھی پڑھنی ضروری ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا حال ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے کسی ویل مچھلی کا، کسی بڑی ہیوج اللہ کی اس طرح کی مخلوق کا ذرا اندازہ کریں کہ اس کے پیٹ میں دہشت بھی ہوتی ہے نا کہ میں کدھر ہوں، اور تنہائی اور اندھیرا اور اتنی ان فرینڈلی انوائرمنٹ، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنی زندگی کے مشکل حالات میں اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہے نا، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے ان کی پکار سنی اور انہیں اس غم میں سے نکالا، اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو نکالتے ہیں. جو کوئی یونس علیہ السلام کی طرح ایسے عاجزی اور تضرع اور دعا میں ایک اختیار کرے گا، گڑ گڑائے گا اور اپنی ندامت کا اظہار کرے گا، تو ہم ہر ایسے مومن کو نجات ہی دیں گے. پھر زکریا علیہ السلام ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ہوپلیس کنڈیشن ہے نا، کس قدر Hopeless. ہائٹ آف ہوپلیسنس، اور Exactly. ادھر اور ہوپ بھی اپنی ہائٹ پر ہے. ہوپ بھی ہائٹ پر ہے. اب سورہ مریم میں بھی آتا ہے نا ولم کہ اے رب میں جانتا ہوں میرا سر تو بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، میری ہڈیاں چٹک رہی ہیں، کھوکھلی ہو گئی ہیں. ولم اکم بدعائک ربی شقیہ. یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ بھی اسوہ ہے کہ دعا مانگنے میں آپ کو اپیرنٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ ہر در بند ہے، ڈیڈ اینڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ جس نے مجھے ہمیشہ دیا ہے وہ مجھے اب بھی دے گا. جزاک اللہ الخیر. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے. ناظرین، ہم نے انبیاء کے حالات سے جانا کہ کمزوری اپنی جتنی بھی انتہاؤں پر ہو، ہمیں اپنی امید نہیں چھوڑنی، کیونکہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کرنے کی طاقت رکھتا ہے. وہ رب ہے جو نہیں سے ہے کو برپا کر سکتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اب ہمارے پروگرام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.